الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک ذات نے، رب پروردگار نے ہم تمام کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد پاک میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے سامعین و حاضرین ناظرین، اللہ رب العالمین کا ہم سب پہ یہ کرم ہوا ہے کہ جمادی الثانی کا یہ مہینہ جو جاری و ساری ہے، یار غار و یار مزار سسر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہمیں دلاتا ہے، اور جب جب یہ مہینہ ہمارے درمیان سے گزرتا رہے گا، یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک یاد ہمیں دلاتا رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسانوں میں انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد وہ مقام ہے، وہ عظمت ہے اور وہ شان ہے۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، یا ابا بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تم حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی ہو اور غار کے بھی میرے ساتھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا، آپ کی شان پاک میں اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن پاک کی آیا مقدسات کو نازل فرمایا، جن میں سے ایک آیا کریمہ آپ کے سامنے تمام ناظرین کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم اور مطلب بیان کرنے کی، ہم تمام کو سماعت کرنے کی اور سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، اور جب وہ دو میں سے دوسرے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ کہ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے، اپنے صحابی سے فرمایا، لا تحزن تم غم نہ کر، ان اللہ معانا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت کا حکم آیا، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق میرے رب نے مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا یا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قالا نام، ہاں اے ابو بکر تم بھی ہجرت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کا حکم آیا، مکہ المکرمہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد فرمایا اور فرمایا، اے علی آج کی رات تم میرے بستر پر آرام کرو گے، میرے بستر پر لیٹو گے، اور جتنی بھی مکے والوں کی امانتیں ہیں وہ تم ان کو واپس پہنچاؤ گے، اور آج کی رات تم میرے بستر پر سو کر میری چادر اوڑھ کر لیٹ جانا۔ نبی پاک علیہ السلام سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے کاشانہ نبوت سے نکلتے ہیں اور اپنے دست نبوت میں
مٹی لے کر مٹھی بھر کر کفار مکہ جو حضور علیہ السلام کے دروازے پر پہرا لگا رہے تھے، پروپگنڈے کے تحت، ایک میٹنگ کے تحت اور ایک ناپاک ارادے کے تحت کہ نعوذ باللہ محبوب کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، ان سازشوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر مبارک کا کاشانہ نبوت کا پہرا لگایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ مٹھی بھر مٹی جو تھی وہ ان کے سروں پر بکھیر دی، کھلار دی، پھینک دی، اور ان کے سروں پر وہ مٹی بکھر گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں اور مکہ پاک کے دامن میں جو پہاڑی غار ثور کے نام سے ایک مبارک پہاڑ، اس غار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار کے دھانے پر پہنچتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یار غار جن کا ذکر پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب محمد علیہ السلام نے اپنے اس صاحب سے، اپنے اس مصاحب سے، اپنے اس صحابی سے یہ فرمایا کہ اے ابوبکر تم غم نہ کرو، بے شک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم کیا چلا؟ قرآن پاک کی تفسیر سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں پہلی ذات محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے اور دوسری ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ معلوم چلا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے کو زندگی کے جس مقام پر اولی شان عطا فرمائی ہے، وہاں پر دوسری ذات سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ غار میں پہلی ذات امام الانبیاء علیہ السلام کی ہے تو دوسری ذات سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے۔ الغرض سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، امارت میں، خلافت میں، نماز میں، زندگی میں، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے روضہ پاک میں، اور زندگی کے جس شعبہ جات کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین ذات کا اظہار اور اولین ذات کا معیار قرار دیا، وہاں پر دوسری ذات کا شمار سیدنا ابوبکر کی ذات میں ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی پہلی ذات امام الانبیاء علیہ السلام کی ہے اور دوسری ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ جہاں حضور کو زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، وہاں میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کی وفاداریوں کا اس قدر صلہ عطا فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے روضہ پاک کے اندر بھی اپنی ہم نشینی عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں سب سے پہلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ کو اس پہلے غار میں نہ جانے دوں گا یہاں تک کہ پہلے میں داخل ہو جاؤں، تاکہ غار کئی مہینوں سے، کئی صدیوں سے بند ہے، ویرانوں میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی مہلک جانور یا کوئی خطرناک شے غار کے اندر موجود ہو جو مبادا آپ کو کوئی نقصان نہ دے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان پاک ہے کہ آپ نے غار کے اندر داخل ہو کر غار کی صفائی کرتے ہیں اور اپنی چادر کو پھاڑ کر غار کے جتنے سوراخ ہوتے ہیں ان کو بند کرتے ہیں۔ بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی میزبانی کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں آنے کی اجازت عطا فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، غار کی صفائی ہو چکی ہے، آپ غار کے اندر تشریف لے آئیے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو وہ محبتوں کا پیکر، وہ صداقتوں کا پیکر عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کو اس قدر محبتیں اور الفتیں اور اپنی عنایتوں میں اعزاز عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ، جہاں آپ کی ذات موجود ہو یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کی نوکری کے لیے حاضر ہو۔ پھر یہ غار ثور کا سفر
آگے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی سر طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ہم نشینی میں سیدنا ابو بکر صدیق ہجرت مکہ اور ہجرت مدینہ کا سفر بھی طے کرتے ہیں، اور پھر مدینہ طیبہ کی سرزمین میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جن میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اما انا کا یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ، اے ابو بکر بے شک کل قیامت کے دن جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں سب سے پہلی داخل ہونے والی ذات اے ابو بکر وہ تمہاری ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے کائنات میں ہر شخص کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کی ذات کے مجھ پر احسان ہی اتنے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرا رب پروردگار ہی ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ قربانیاں دین اسلام پر اور محبوب کریم علیہ السلام کی ہم نشینی میں، ہم رکابی میں اور اس سفر زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفاؤں کا حق ادا کر دیا کہ جہاں محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی محبتوں کا حق ادا کیا، وہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمت گزاری کا اور اپنی نوکری کا حق ادا کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے اے ابو بکر بھلا یہ بتاؤ تمہیں دنیا میں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ابو بکر کی نگاہیں ہوں اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، ابو بکر محبوب کریم علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرتا چلا جائے اور میری زندگی گزرتی چلی جائے۔ سوال کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو اور کون سی شے پسند ہے، کون سا عمل پسند ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے اس کے علاوہ یہ عمل بھی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائے اور میں ایک کے بعد دوسری یکے بعد دیگرے محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیتا جاؤں اور میری زندگی اسی طرح محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداریوں میں مکمل ہو جائے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی محبتوں کا حق ادا کیا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی محبتوں کا حق ادا کیا اور مدینہ طیبہ کی سرزمین میں حضرت ابو بکر صدیق کی ان قربانیوں کو دین اسلام نظر انداز نہیں کر سکتا، اور امت مسلمہ کے نوجوانان اسلام بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی ان قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے، درگزر نہیں کر سکتے جو قربانیاں سیدنا ابو بکر صدیق کے حصے میں آئی۔ اور اللہ نے یہ مقام اور یہ اعزاز جس طرح نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک کو اللہ نے نصیب فرمایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ نسل پاک ہیں کہ جن کی 4 پشتوں کو اللہ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ بالکل اسی طرح صحابہ میں یہ اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد گرامی حضرت ابو قحافہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لے آئے، حضور کے غلاموں میں شامل ہو گئے، اور خود ذات حضرت ابو بکر صدیق کی بھی حضور کے غلاموں میں کائنات میں پہلے صحابی ہونے کا اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا، پہلے نمازی ہونے کا اعزاز، پہلا امتی ہونے کا اعزاز، اور حضور کے اس اصحاب صفہ میں پہلے طالب علم اور حضور کی یونیورسٹی حضور کے مدرسے کے پہلے طالب علم ہونے کا اعزاز بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا۔ حضور کے صحابہ میں غلاموں میں پہلے مبلغ اسلام ہونے کا یعنی اعزاز بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا، اور یہ اعزاز کتنا بلند و بالا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر صرف ایک ذات پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آپ کے شجرہ پاک میں، آپ کی نسل پاک میں 4 پشتوں کو اللہ تعالیٰ نے
محبوب کریم علیہ السلام کی صحابیت سے نوازا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے، جانتے ہیں ہم، آپ کے والد گرامی بھی حضور کے صحابی ہیں، آپ کی ذات پاک بھی حضور کی صحابی ہے، آپ کے بیٹے بھی آپ حضور کے صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ کمال بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عرفہ ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ اور آخر کار نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی اپنی وفاؤں کو مکمل کرتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عائشہ جاؤ ابو بکر سے کہہ دو، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ اب ابو بکر کو یہ حکم دیا جائے کہ محمد علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم مدینہ طیبہ میں پیغمبر علیہ السلام کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی امامت فرماؤ گے۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی محبتوں کا وہ صلہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آپ صحابہ کی موجودگی میں ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ صحابہ بھی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان پاک کہ اے عائشہ صدیقہ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو، نبیوں کے امام علیہ السلام کا فرمان ہے، حکم ہے کہ تم مسلمانوں کی نماز کی امامت فرماؤ گے۔ تو میرے پیارے دوستو، ناظرینوں، سامعین، یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی محبتوں میں، الفتوں میں، چاہتوں میں اور محبتوں کے اس رستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفاؤں کو ادا کرتے ہوئے یہ صلہ آپ کو عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے قول مبارک سے، اپنے فعل مبارک سے اور اپنی تقریر مبارک سے سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت کا انتخاب کیا، آپ کی خلافت کا انتخاب ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے تمام جمی صحابہ میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کردہ آیات مقدسات میں حضرت ابو بکر کی صحابیت کا اور ساتھی ہونے کا، صاحب ہونے کا ذکر فرمایا، اور انہی وفاؤں میں سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی محبوب کریم علیہ السلام کی حیات ظاہریہ کے بعد خلافت پر سرفراز ہونا اور خلافت کو اس قدر آسان انداز سے مکمل کرنا کہ وہ 2.25 سال آپ کی خلافت کی جو زندگی ہے وہ اس طریقے سے مکمل ہوتی ہے کہ اپنی وفاؤں کو، اپنی ذمہ داریوں کو اس قدر آسان طریقے سے مکمل کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں، اور آخری زندگی میں، آخری وقت میں اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو وصیت فرماتے ہیں، اے عبد الرحمن بیٹے، جب میری روح قبض انصری سے نکل جائے تو میری میت کو محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے لے جانا اور عرض کرنا، یا رسول اللہ، آپ کا دنیا کا وہ خادم آیا ہے، آپ کے در کا وہ غلام اور وہ نوکر آیا ہے کہ جس نے ساری زندگی محبوب کریم علیہ السلام کی در پاک کی نوکری کی ہے۔ اگر روضہ پاک سے ہاں میں جواب آ جائے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دیجیے گا، اور اگر کوئی جواب نہ ہو تو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دیجیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے محبوب کریم علیہ السلام کی محبتوں کو، اسلام کی ترویج و اشاعت کو اور اسلام کے اس پیکرے دل ربا کو، اس میسج آف اسلام کو اس قدر مکمل فرمایا کہ مکمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی اور اپنے رب پروردگار کی امانت کے سپرد کرتے ہوئے دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے، آپ کی میت پاک کو، جسد پاک کو تیار کر کے، غسل دے کر، کفن پہنا کر
محبوب جنازہ پڑھا کر حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے کیا جاتا ہے اور عرض کی جاتی ہے یا رسول اللہ آپ کے در کا نوکر اور غلام حاضر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کے روضہ پاک کا دروازہ جو بند تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصیت کے مطابق جب آپ کی میت پاک، آپ کا جسد پاک حاضر کیا گیا تو حضور کے روضہ پاک کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور روضہ پاک کے اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیبہ الی الحبیب فإن الحبیبہ الی الحبیب مشتاق، کہ بے شک حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب کو حبیب کے ساتھ کر دو، ان الحبیبہ الی الحبیب مشتاق، کہ بے شک ایک دوست کو دوسرے دوست کے ملنے کا اشتیاق ہے، شوق ہے۔ اس انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مکمل ہوتی ہے، آپ کی حیات ظاہری مکمل ہوتی ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین مقدسین شریفین کے اندر روضہ پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کا سفر حضور کی زندگی میں مکمل کیا، اپنی آخرت کا سفر بھی حضور کی آخرت کے سفر میں مکمل کرتے ہیں۔ حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا مزار ہونا چاہیدا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے غار میں بھی ساتھی بنے، مزار میں بھی ساتھی بنے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یار غار و یار مزار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل، آپ کی الفتوں کو، آپ کی صداقتوں کو، آپ کی چاہتوں کو، محبتوں کو سمجھ کر امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتوں میں، الفتوں میں، چاہتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد